چاہیے، اس لیے کہ وہ مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ کئی آیتیں آپ نے دیکھی جن میں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے روکا گیا اس کی دو وجہ بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو پکارنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز تم ان سے مانگنا چاہتے ہو وہ چیز کا دینا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسے مختلف انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ اس پردے کے مالک بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جن کو تم پکارتے ہو وہ زندگی کے، موت کے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے مالک نہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر اڑ جائے تو وہ سارے مل کر مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور میں اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ہاں لوگوں نے میری قدر اس طرح نہیں کی، یعنی میں قوی بھی، میں غالب بھی، میں عزیز بھی، میں زبردست بھی، میں قہار بھی، میں جبار بھی، میں مالک بھی، میں مختار بھی، میں خالق بھی، مجھے چھوڑ کے ان کو پکارنے لگے جو ایک مکھی سے اپنا نقصان واپس۔ یہ ہم مکمل بحث کر چکے ہیں، اس کی کیسٹیں تیار ہو چکی ہیں، اور ہمارے کچھ دوستوں نے یہ نوٹ لیے ہیں، لکھا ہے، ان کے پاس حوالے جمع ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اس بات پہ بحث کی کہ اپنی پکار میں اور اپنی دعا میں کسی کا وسیلہ دینا، کسی کا واسطہ پیش کرنا، کسی کا طفیل پیش کرنا، کسی کے واسطے سے دعا مانگنا، کسی کے صدقے سے مانگنا، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو میں نے بڑے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ قرآن پاک میں، احادیث نبویہ میں، صحابہ کی زندگیوں میں اور فقہ کی کتابوں میں کسی کتاب میں بھی یہ گنجائش نہیں ہے
کہ اللہ سے دعا مانگنی ہو تو کسی کا واسطہ پیش کرو یا وسیلہ پیش کرو یا کسی کا طفیل یا کسی کا صدقہ، بلکہ شریعت نے یہ سکھایا اور نبی پاک نے یہ پڑھایا کہ جب بھی دعا مانگنی ہے تو براہ راست اپنے جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ اپنے ذہن میں ذرا اس کی کیسٹ چلائیے، جتنی دعائیں آپ کو یاد وہ ذرا گھمائیے اپنے ذہن میں۔ مثلا نماز میں آپ نے ایک دعا پڑھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، پھر آپ نے نماز ختم کی، اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایک نے دعا آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں سواری پہ چڑھنے کی، سواری سے اترنے کی، گھر میں آنے کی، گھر سے نکلنے کی، جائے پاخانہ میں جانے کی، وہاں سے باہر آنے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی۔ قرآن میں بہت سی دعائیں ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، خدا لگتی بات کہیے کہ ان دعاؤں میں ربنا 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 اس کے سوا بھی کوئی بات ہے؟ اگر کسی کا وسیلہ، کسی کا صدقہ، کسی کا واسطہ دعاؤں میں یہ کوئی اچھا طریقہ ہوتا تو پھر جو دعائیں قرآن نے سکھائی تھیں ان میں بھی واسطے وسیلے کا ذکر آتا، اور جو دعائیں نبی پاک نے پڑھائیں حدیث کی کتابوں میں جو نقل ہیں، مستقل باب محدثین نے باندھے ہیں، کتاب الدعوات بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں، مصنف عبد الرزاق میں، مسند امام احمد میں، ہر کتاب نے ایک باب باندھا ہے کتاب الدعوات، اس میں انہوں نے ان تمام دعاؤں کو نقل کر دیا ہے جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ آپ وہ ساری حدیثیں اٹھا لیجئے، اردو میں ترجمے ملتے ہیں، لڑائی جھگڑے والی بات کوئی نہیں ہے کہ یہ مولوی کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، وہ اردو ترجمے والی حدیثیں ملتی ہیں، لے لیجئے کتاب الدعوات اٹھا لیجئے۔ نبی پاک نے لیٹرین میں جانے کی جو دعا سکھائی ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ میں جانے تک جتنی دعائیں آپ کو ملیں گی، کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ یہ 3 دفعہ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ کا شک دور ہو، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اڑتی بات کہہ دی، نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے گیا، یہ واسطہ اور وسیلہ آیا کہاں سے ہے؟ ایک سخی کے سامنے، ایک کریم کے سامنے، ایک داتا کے سامنے، ایک مہربان کے سامنے، اور مہربان بھی ایسا، داتا بھی ایسا، کریم بھی ایسا کہ جس سے بندہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، اور داتا بھی ایسا اور کریم بھی ایسا جو اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تیرا دامن محدود ہے، تیری جھولی تنگ ہے، تیرا ظرف کم ہے، تو مانگتا کم ہے، میں دیتا زیادہ ہوں، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اتنا ہی مانگتا ہے جتنا تیرا ظرف ہے، جتنی تیری جھولی ہے، جتنا تیرا دامن ہے، اتنا ہی تو نے مانگنا ہے، تو اتنا مانگتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت آسیہ کو فرعون اور فرعون کے حواریوں نے ننگی زمین پر، گرم زمین پہ لٹا دیا، لوہے کی میخیں اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں ٹھونک دی۔ صنف نازک ہے، شہزادی ہے، بادشاہوں کے گھروں میں پلی ہے، ناز و نعمت کی پلی ہوئی ہے، دھوپ لگی، گرم زمین تھی، میخیں ٹھونک دی گئیں، توہین آمیز سلوک ہوا، تو مائی آسیہ نے اسی حالت میں اپنے رب سے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اب وہاں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، آسیہ کی دعا میں بھی حضرت موسیٰ کا واسطہ نہیں ہے، حضرت ہارون کا واسطہ نہیں ہے کہ اس موسیٰ کے واسطے سے میری دعا نہیں، رب ابن لی
عندک بیتا فی الجنہ، میرے اللہ میں تو اس سے سوال کرتی ہوں جنت میں ایک گھر کا، ایک گھر دے دے جنت میں، ایک مکان دے دے جنت میں، اپنے پاس بلا لے۔ یہ مائی آسیہ نے دعا مانگی، جتنی مانگ سکتی تھی اتنی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بندی تو نے اتنی دعا مانگی جتنی تو مانگ سکتی تھی، جتنا تیرا ضرب تھا کہ جنت میں ایک گھر دے دے۔ میری بندی تم نے موسیٰ کو دیکھا ہے اور حضرت موسیٰ کے کمالات اور حضرت موسیٰ کی افضلیت دیکھی ہے تم نے، تمہیں کیا پتا کہ سلسلہ نبوت کا ایک آخری موتی آ رہا ہے جس کو دنیا اور دنیا آسمان محمد الرسول اللہ کے نام سے جانے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ افضل الانبیاء بھی ہوں گے، امام الانبیاء بھی ہوں گے، نبی الانبیاء بھی ہوں گے، خاتم الانبیاء بھی ہوں گے، صاحب معراج بھی ہوں گے، صاحب قرآن بھی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کو تو ہم نے معراج کروایا کوہ طور پر، اور انہیں معراج میں اس بلندی پہ لے جائیں گے جہاں حضرت موسیٰ کا ذہن بھی کبھی نہیں ہے، ہم وہاں تک پہنچائیں گے انہیں۔ وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوں گے، سارے انبیاء سے افضل ہوں گے، سارے انبیاء کے افسر ہوں گے، سارے انبیاء سے اعلیٰ ہوں گے۔ میرے محبوب بھی ہوں گے، میرے مصطفیٰ بھی ہوں گے، میرے مرتضیٰ بھی ہوں گے، میرے مجتبیٰ بھی ہوں گے۔ میری بندی وہ اتنا عظیم میرا پیغمبر ہے کہ جس زمین پر اپنے قدم ٹکا دے میں اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاؤں۔ وہ اتنا عظیم میرا پیغمبر ہے کہ میں اس کی اداؤں کا ذکر قرآن میں کروں گا۔ جس سے محبت زیادہ ہو اس کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے محب، اپنے محبوب کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی آپ نے قرآن پاک میں محسوس کیا کسی نبی کی کسی ادا کا رب نے ذکر نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سب اولی العزم پیغمبر ہیں، لیکن کسی کی ادا کا ذکر نہیں کیا، نام لیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ ہر پیغمبر کو اللہ نام لے کے بلا رہے ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا۔ لیکن جب ہمارے پیارے پیغمبر کی باری آئی اللہ نے اپنے نبی کو کسی جگہ پہ یا محمد کر کے خطاب نہیں کیا، اپنے محبوب کی اداؤں کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر، اور چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یعنی اللہ اپنے نبی کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ اللہ پورے قرآن پاک میں اپنے نبی کو یا محمد کر کے خطاب نہیں کیا خطاب۔ حضرت آسیہ کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے جو آخری پیغمبر ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، خاتم الانبیاء ہوں گے، جنت میں ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا، ان کی بلڈنگ سب سے اونچی ہوگی، وہ جنت میں سب سے اوپر والے مقام میں ہوں گے جہاں حضرت موسیٰ کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ آسیہ تو نے صرف گھر مانگا ہے، میں تجھے جنت میں گھر بھی دوں گا، محمد کو تیرا شوہر بھی بنا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت کے بعد حضرت آسیہ کو نبی پاک کے حرم میں دے دیا جائے۔ تو جو ذات اتنی کریم ہو کہ بندے کو مانگے سے زیادہ دینے کی عادی ہو، اتنی کریم ذات کو بندہ کہے کہ فلاں کے واسطے سے دے دے، فلاں کے واسطے سے دے دے، یعنی تو اپنے کرم سے تو نہیں دیتا،
تو اپنی سخاوت سے تو نہیں دیتا، تو اپنی مرضی سے تو نہیں دیتا، فلاں کا واسطہ ہے دے دے۔ کتنی توہین آمیز بات ہے رب کے متعلق جو لوگوں نے کھا لی ہے، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکی میں ہے، نہ فقہ حنبلی میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے۔ یہ گزشتہ درس میں ہم وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ براہ راست دعا اور پکار جو ہے یہ کس کی کرنی ہے؟ براہ راست پکارنا ہے، یا اللہ، یا میرے رب، یا اس کے ناموں کا واسطہ دینا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یہ واسطہ دینا ہے۔ تجھے تیرے ناموں کا، تجھے تیری صفتوں کا واسطہ ہے، تو میری دعا کو قبول فرما۔ یہ ہم گزشتہ جمعہ کے درس میں یہ ساری تفصیل ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم عبادت کی دوسری قسم کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت، اور جو ہم نے پیچھے کئی درسوں میں پڑھی وہ کون سی عبادت تھی؟ قولی عبادت، پکارنا، دہائی دینا، بلانا، دعا کرنا، مدد کے لیے بلانا، بیماری میں شفا کے لیے بلانا، مقدمے سے رہائی کے لیے التجا کرنا۔ اور میں نے آپ کو بتایا، سمجھایا، پڑھایا کہ پکار اور دعا جو ہے یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس قسم پہ زور زیادہ دیا۔ قرآن میں زیادہ زور اس بات پہ دیا کہ پکار کے لائق اللہ ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اس لیے کہ دعا افضل العبادت ہے، دعا مخ العبادت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ آپ نے فرمایا دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مرض سمجھتے، پنجابی چ کہتے ہیں مکھ، مرض، نچوڑ، لبے لباب، خلاصہ، ارک، روح۔ پکار جو ہے یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا لبے لباب ہے پکارنا، اس پہ زیادہ زور دیا۔ اور عبادت کی جو دوسری، ایک بات کی وضاحت کروں، ایک آدمی وہاں دروازے پہ کھڑا ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں او فلاں میری بات سننا، یہ آپ نے اس کو پکارا ہے، یہ پکار عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ یہ عبادت اس لیے نہیں بنے گی کہ وہ پکار عبادت بنتی ہے جس کے پیچھے کتنے نظریے ہو؟ دو۔ ایک نظریہ یہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ ایک نظریہ یہ، اور دوسرا نظریہ یہ کہ جس کو پکار رہا ہوں وہ مدد کرنے پر قادر بھی۔ اگر یہ نظریہ نہ ہو تو کیوں پکارے؟ پاگل ہے، کیوں یہ آواز پاگلوں کی طرح لگا رہا ہے؟ پکارتا اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اس نظریے سے جو پکار ہوگی وہ پکار کیا بنے گی؟ چلو ایک اور بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب بیٹھے ہیں لاہور، میں بیٹھا ہوں یہاں، میں نے ٹیلی فون ملایا، پیر صاحب نے ٹیلی فون اٹھایا، میں نے یہاں پیر صاحب کو آواز لگائی کہ جناب کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے آپ؟ میں نے آواز اپنی ان تک پہنچائی، یہ آواز کا پہنچانا بھی عبادت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ یہ اسباب کے ذریعے ہے، یہ وسائل کے ذریعے ہے، یہ اسباب کے ذریعے ہے۔ پکار وہ عبادت بنتی ہے جس میں کوئی درمیان میں وسائل اور اسباب موجود نہ ہو، کوئی وائرلیس نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور بغیر اسباب کے سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور، کروڑوں میل دور وہ میری آواز کو سن لے
یہ خاصہ ہے تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کے سوا یہ پکارے غائبانہ سننے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا پکارے سے۔ بڑی مدت کی بات ہے، ہمارے ہاں کچھ اشتہار شائع ہوئے، ملک میں شائع ہوئے، اگلے دن بھی میرے پرانی کتابیں میں دیکھ رہا تھا تو میری نظروں سے وہ اشتہار ایک دفعہ پھر گزرا۔ غیر اللہ کو پکارنے والوں سے 10 سوال، وہ بڑے عجیب قسم کے سوال تھے۔ 10 سوال جو انہوں نے کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ جس پیر کو میں پکارتا ہوں، جس بزرگ کو میں پکارتا ہوں، وہ بزرگ یا پشتو جانتے ہیں یا اردو جانتے ہیں یا فارسی جانتے تھے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر بات ہے کہ وہ اردو نہیں جانتے تھے، وہ پنجابی نہیں جانتے ہوں گے، وہ پشتو، ان کے زمانے میں کہاں پشتو اور پنجابی اور اردو، وہ تو فارسی بولتے ہوں گے یا عربی بولتے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فارسی بولتے ہوں گے، وہ فارسی سمجھتے ہوں گے، فارسی جانتے ہوں گے۔ اب ایک مرید ہے وہ پشتو میں پکارتا ہے، دوسرا مرید ہے وہ پنجابی میں پکارتا ہے، تیسرا مرید ہے وہ اردو میں پکارتا ہے، ایک مرید ہے وہ انگلش میں پکارتا ہے، اور جس کو پکار رہا ہے وہ انگلش جانتا نہیں ہے، تو حاجتیں کیسی پورے کرے گا؟ تو پھر پکار اس کا حق ہے جو بولیوں اور زبانوں کا پابند نہیں، اسے کسی بولی اور کسی زبان میں پکارو وہ ہر زبان سمجھتا ہے، وہ دلوں کی دھڑکنیں جانتا ہے، دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو دوسری قسم جو عبادت کی ہے وہ عبادت ہے بدنی، جسمانی۔ دوسری قسم عبادت کی وہ کیا ہے؟ جس کا تعلق انسان کے وجود سے، جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ وہ کون سی باتیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ کون سی عبادت بنے گی؟ بدنی۔ رکوع کرنا کون سی عبادت ہے؟ سجدہ کرنا کون سی عبادت ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا کون سی عبادت ہے؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کون سی عبادت ہے؟ حجر اسود کو چومنا کون سی عبادت ہے؟ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا کون سی عبادت ہے؟ اتحیات میں 2 زانو بیٹھنا، اتحیات کی شکل بنا کے بیٹھنا، یہ بیٹھنا کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، اللہ کے گھر میں مجاور بننا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اللہ کے گھر میں کیا بننا؟ مجاور بننا، اعتکاف بیٹھنا، جم کے بیٹھ جانا اللہ کے گھر میں، یہ ساری بدنی عبادتیں ہیں۔ اور یہ بدنی عبادت جو ہے یہ حق کس کا ہے؟ قیام کس کا حق ہے؟ اللہ۔ ہاتھ باندھنے کس کے سامنے؟ اللہ۔ کھڑا ہونا ہے کس کے سامنے غائبانہ تعظیم کے لیے؟ اللہ۔ اس میں بھی ایک فرق ہوگا، پھر میں پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، جمعے کی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ باندھے، یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ بولیے، عبادت۔ اب آپ اٹھ جائیں گے، وہ دروازے پہ آپ کھڑے ہو جائیں یا مسجد میں ہی کھڑے ہو جائیں، کیوں ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہو جائیں؟ یہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ لیکن وہاں جو آپ نے نماز میں ہاتھ باندھے، وہاں ہاتھ باندھنا عبادت بن گیا۔ کیوں؟ میرا ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، یہ ایک تعظیم ہے، اس تعظیم کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس تعظیم کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہاتھ باندھنے کو کیا بناتا ہے؟ عبادت۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جس ذات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ مجھے، اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا دیا؟ بولیے، کس کی؟ کس کی؟ اللہ کی۔ ہاتھ باندھنا تب عبادت بنا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دے کے سمجھایا، آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، ہاتھ آپ نے یہاں رکھ دیے، یہ اتحیات میں بیٹھنا کیا ہے؟ بولیے، عبادت ہے۔ آپ گھر میں چلے گئے، آپ اپنے والد کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے، آپ اپنی ماں کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے، آپ اپنے استاد کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے، آپ اپنے پیر کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے، سامنے بیٹھے ہیں آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کا استاد، آپ کا پیر،
اور آپ اس کے سامنے بالکل اتحیات میں دو زانو ہاتھ یہاں رکھ کے بیٹھ جائیں، وہ اتحیات میں بیٹھنا عبادت بنے گا؟ والدہ کی یا والد کی یا استاد کی یا پیر کی عبادت نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ وہاں جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے وہ نظریہ موجود نہیں ہے۔ آپ کا باپ سامنے ہے، ماں آپ کی سامنے ہے، استاد آپ کا سامنے ہے، پیر آپ کا سامنے ہے، لیکن جب آپ نماز میں اتحیات کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جس ذات کے سامنے بیٹھا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اس عقیدے نے اتحیات میں بیٹھنے کو کیا بنا دیا؟ ارادہ میرا نہیں تھا کہ میں یہ بات اگلی کرتا، لیکن کرنے اس لیے لگا ہوں، صرف مسئلے سمجھانے کی غرض سے کرنے لگا ہوں کہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی شخص کسی قبر کے اوپر بیٹھا، دو زانو سر جھکا کے اس طرح ہاتھ کر کے اتحیات کی شکل میں، یا یوں ہاتھ باندھ کے، یا کھڑا ہوا یوں تعظیم میں قبر کے سامنے، یا اتحیات میں بیٹھا، اور عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ صاحب قبر، یہ قبر والا بزرگ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا، تو یہ قبر کے اوپر دو زانو بیٹھنا یہ کیا بن جائے گی؟ کس کی؟ اس قبر والے کی۔ اور آپ نے کلمے میں پڑھا تھا لا الہ اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت۔ اس سے بھی آسان مثال آپ کو سمجھا دوں، جمعے کی نماز ہوئی، فرض جب لوگ پڑھنے لگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ ہاتھ باندھنا عبادت بن گیا، یہ کھڑا ہونا عبادت بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں قیام، کھڑا ہونا۔ کیوں عبادت بنا؟ کہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہوں وہ حاضر ناظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اس عقیدے نے قیام کو عبادت بنا دیا۔ اب جمعے کی نماز ختم ہو گئی اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نبی پاک کو نہیں دیکھ رہے۔ نبی پاک یہاں موجود ہیں، نبی پاک حاضر ناظر ہیں، ان کے ہم ادب میں، ان کے احترام میں ہم کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائی، اسی نظریے سے تو ہاتھ باندھنا کیا تھا؟ عبادت۔ اللہ کے سامنے باندھا تو اللہ کی عبادت بن گئی، نبی پاک کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تو یہ ہاتھ باندھنے نبی پاک کی کیا بن گئی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قوموا للہ، کھڑے ہوو للہ، کس کے لیے؟ قوموا، کھڑے ہو، للہ، کس کے لیے؟ قانتین، عاجزی کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیام، احترام میں کھڑا ہونا، اس نظریے سے کہ وہ غائب شخصیت مجھے دیکھ رہی ہے، یہ قیام جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک نبی پاک تشریف لے آئے۔ آپ جو آئے تو صحابہ کرام میں کھڑے ہو، ادب میں، احترام میں صحابہ کرام کھڑے ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ اجمیوں کے طریقے تم نے کب سے سیکھ لیے بھائی؟ یہ اجمیوں کے طریقے تم نے کب سے سیکھ لیے کہ میں محفل میں آیا تو تم میرے لیے کھڑے ہو گئے؟ سنو، آئندہ جب کبھی میں تمہاری محفل میں آیا کروں تو میرے سامنے کھڑے مت ہوا کرو۔ روایت کس کتاب میں ہے جی؟ ابو داؤد میں۔ اور فرمان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اگر محفل میں آؤں تو میرے احترام میں یہ کھڑا ہونا یہ کوئی الگ احترام ہے، یہ کوئی احترام نہیں ہے، میرے لیے کوئی شخص کھڑا نہ ہو۔ نبی پاک نے اس کو پسند، یہ قیام عبادت ہے، اتحیات میں بیٹھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ دیکھیے اب وہ صفحہ جو میں نے 18 صفحہ نمبر 18 آپ کو دکھایا، اور اس بیت اللہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ انسان تو انسان رہ گئے، ہم نے وہاں کے پرندوں کو بھی محفوظ کر دیا، وہاں کے درختوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ درخت کا پتا کوئی نہیں توڑ سکتا،
امور معاشی کسی جاندار کو مار نہیں سکتا، حتیٰ کہ کوئی قتل کر کے اگر بیت اللہ کے اندر آ جائے، اللہ فرماتے ہیں اسے بھی امن۔ بیت اللہ کے اندر تم ان سے انتقام نہیں لے سکتے ہو، امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پکڑ لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو استوار کیا تھا، اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ جو دیواریں اونچی ہوتی چلی جاتی تھی یہ پتھر خود بخود اٹھتا چلا جاتا، اور حضرت ابراہیم کو نیچے آنا پڑتا تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ غرضے کہ دنیا کی سب سے پہلی لفٹ جو خود بخود اوپر جا رہی ہے اور خود بخود نیچے آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پر جم گئے، اور جو لوگ وہاں گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم نے بھی دیکھے اس غرض سے بھی۔ ایک تو متبرک جگہ ہے، پتھر ایسا ہے جس کا ذکر قرآن نے محفوظ کیا، پتھر ایسا ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس زمانے کے انسان اور آج کے جو انسان ہیں ان کے جسم کی بناوٹوں میں کوئی فرق شاید ہو کہ ان کے پاؤں کے لمبے چوڑے ہوں تو ظاہر بات ہے پاؤں لمبے چوڑے ہوں گے تو قد کاٹ بھی لمبے چوڑے ہوں گے، لیکن پتھر کو دیکھ کے محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں بھی عام نارمل قسم کا پاؤں ہے، اسے بہت بڑا پاؤں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پر بالکل صحیح سالم سامنے نظر آنے والے وہ نشان ہے جسے ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف آپ کرتے ہیں اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا حنفیوں کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پڑتے ہیں۔ اگر مقام ابراہیم کے نزدیک آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو پھر پورے بیت اللہ میں جس جگہ بھی آپ کو جگہ مل جائے اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، باپ بیٹے دونوں کو ہم نے حکم دیا کیا؟ انطہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو، طاہرا تم دونوں پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو پاک صاف رکھو، میرے گھر کو کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور سے اسے صاف رکھو، اس میں کوئی گند نہیں ہونا چاہیے، اس میں میل کچیل نہیں ہونی چاہیے، میرا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کو شرک کی گندگی سے پاک رکھو، اس میں شرک کی آلودگی نہیں ہونی چاہیے۔ طواف کرنے والے آئیں میرے گھر کا طواف کریں، اعتکاف بیٹھنے والے آئیں میرے گھر میں اعتکاف بیٹھیں، رکوع کرنے والے آئیں تو میرے سامنے رکوع کریں، سجدہ کرنے والے آئیں تو وہ بھی سجدہ میرے سامنے۔ تو ثابت ہوا کہ طواف ہوگا تو صرف اور صرف کس کے گھر کا ہوگا؟ اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کے سوا۔ کیوں جی؟ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تمام قبروں میں جتنی قبریں ہیں دنیا میں، انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی، صلحاء کی، تمام قبروں میں سب سے اعلیٰ قبر کس کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی فرق، اس میں کوئی اختلاف نہیں، امت کے کسی بندے کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میرا
آپ پتہ نہیں اس سے اتفاق کریں گے اور یقیناً میرا خیال ہے کر لیں گے. میرا خیال یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ جتنی اللہ کی رحمت اور جتنا اللہ کا فضل اور جتنا اللہ کا کرم اور جتنی اللہ کی رحمت کی بارش نبی پاک کی قبر منور پہ ہوتی ہے، اتنی رحمت تو اللہ زندہ جبریل پہ بھی نہیں کرتا. اتنی رحمت تو فرشتوں پر بھی نازل نہیں ہوتی جتنی رحمت اللہ میرے نبی کی قبر منور پہ کرتے ہیں. برکھا برستی ہے نبی پاک کی قبر منور پر، وہ سب سے اعلیٰ ہے. نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بہترین ٹکڑا کائنات کا. کیوں جی؟ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جس جگہ بندہ دفن ہوتا ہے، جس جگہ بندہ دفن ہوتا ہے، پیدائش کے وقت اس بندے کی مٹی وہاں سے لی جاتی، جہاں سے اس کی مٹی لی گئی اسی جگہ پہ وہ بندہ دفن ہو گیا. تو مجھے بتائیے وہ ٹکڑا اور زمین کا وہ حصہ کتنا اعلیٰ ہوگا جس مٹی سے محمد کا وجود بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات اگر کہ موضوع سے خارج ہے لیکن ایک بات ضرور کروں گا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یاروں کا نبی پاک کی قبر میں دفن ہونا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے نبی پاک کو بنایا اسی مٹی سے اللہ نے ابو بکر و عمر کو بنایا. دونوں کا خمیر اور دونوں کی مٹی وہیں سے اٹھائی گئی جہاں سے نبی پاک کے جسم کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی. سب سے اعلیٰ قبر آپ کی، سب سے عظیم قبر آپ کی، سب سے افضل قبر آپ کی، جہاں پہ رحمتوں کی برکت اور بارش برستی رہتی ہے. قرآن میرے سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے، خانہ خدا میں ہم بیٹھے ہیں. سچی بات بتائیے، کسی ایک صحابی نے نبی پاک کی قبر کا طواف کیا، گھومے قبر کے ارد گرد؟ آج یہاں مزاروں کے طواف بھی ہوتے ہیں، اور جب طواف ہوتے ہیں ان کو روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں اس میں کون سا گناہ ہے جی، کون سی غلطی ہو گئی ہے، دیوانہ وار گھوم ہی تو رہے ہیں. اس لیے ہم جب پہلی دفعہ حج پہ گئے نا، غالباً یہ سن 1988 کی بات ہے، تو بڑا عجیب، اب جو لوگ وہاں نہیں نہ گئے ان کے ذہن میں بڑا عجیب کا تصور ہوگا کہ مسجد نبوی میں کس جگہ نبی پاک کی قبر ہوگی، وہ کیسے. میں جب ہمارے حضرت قاضی صاحب جن سے ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ 50 سال میں نے حدیث پڑھائی اور فقہ پڑھائی، کتاب الحج پڑھایا، باب الحج پڑھایا، کس طرح طواف ہوتا ہے، جہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم کرتے ہیں، جہاں استلام ہوتا ہے یہ حجر اسود ہے، یہ ملتزم ہے، یہ صفا ہے، یہ مروا ہے، یہاں دوڑتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں، یہ مینا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے جہاں ٹکریاں لگتی ہیں، یہ چھوٹا شیطان، یہ درمیان ہے، یہ وہ سارا ہم پڑھتے رہے، حدیثیں پڑھاتے رہے، علماء کو پڑھاتے رہے. ہمارے حضرت قاضی صاحب ہمارے استاد کہتے تھے خدا گواہ ہے کتاب الحج کی سمجھ تب آئی جب اللہ وہاں لے گیا، اس سے پہلے پتا کوئی نہیں تھا. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ صفا مروا کی جو پہاڑیاں ہوں گی نا یہ بیت اللہ سے کہیں دور ہوں گی، تو ہمیں بیت اللہ کا طواف کر کے پھر جوتیاں پہن کے ادھر جانا پڑے گا، طواف کر کے ادھر سے پھر واپس آنا پڑے گا. تو ہم نے جب بیت اللہ کا طواف کر لیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ ہم نے صفا پہ جانا ہے، کہاں پہ جائیں گے ہم؟ اس نے کہا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں ذرا پیچھے تو دیکھیے یہ صفا ہی تو ہے. میں نے کہا یہاں نا کوئی پہاڑی ہے، یہ تو برامدے ہیں، اس پہ قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس پہاڑیوں کے نشان ہی ہیں، بس اتنی اونچی سی جگہ ہے جتنا یہ برامدہ ہے، بندے اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں صفا کی طرف اور مروا کی طرف، پھر وہاں سے صفا کی طرف. تو جب ہم گئے نا روضہ رسول پر سلام ہم نے پڑھا تو اس طرح جب گزرتے ہیں اسی طرح آپ سمجھ لیں یہ مسجد آپ چھوڑ دیں، یہ برامدہ آپ سمجھ لیں، جہاں نبی پاک کی قبر منور ہے وہ آگے مسجد کا حصہ ہے، ادھر بھی مسجد ہے، یا درمیان میں آپ کی قبر منور ہے. یہ جو برامدہ ہے اس برامدے سے ہم گزر کے سامنے پہنچے ہیں، سامنے وہ 3 سوراخ ہے، اس میں ہم نے سلام پڑھنا ہے. سلام پڑھ کے آپ واپس تو نہیں مڑ سکتے ہیں،
واپس مڑے تو بھیڑ ہے، ہجوم ہے، پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں. اب ہم نے سلام پڑھ کے آگے جانا ہے. تو آگے جب بندہ جاتا ہے تو آگے جب جہاں قبر کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کمرہ ختم ہو جاتا ہے، آگے یوں آپ مڑائیں اور مڑ کے آپ صفہ پہ آ جائیں، وہ چبوترا ہے وہاں آ جائیں، پھر ادھر سے گھوم کے مسجد میں آ جائیں. یعنی وہاں سے جگہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، ادھر سے جاؤ ادھر سے نکل آؤ، ادھر سے جاؤ ادھر سے نکل آؤ. پھر ہم جب سن 90 میں گئے تو یہ جگہ اسی طرح موجود تھی، ادھر سے گئے ادھر سے نکل آئے. ہم جب سن 92 میں پھر مجھے اللہ نے ایک مرتبہ موقع دیا حج کا، تو پھر میں گیا تو وہ جگہ سعودی عرب نے وہ پھرنے کی بند کر دی. وہاں انہوں نے الماریاں رکھ دی، قرآن رکھ دیے. پھر ہمیں تکلیف یہ ہوئی کہ سلام پڑھنے کے بعد واپس بھی نہیں پلٹ سکتے اور وہاں سے مسجد میں بھی نہیں آ سکتی ہیں. اب ہمیں ادھر والے دروازے سے باہر نکلنا پڑتا ہے. باہر نکلو، باہر نکل کے جناب دوسرے دروازے سے آؤ، دوسرے دروازے سے پھر اندر داخل ہوو اور پھر مسجد نبوی میں آؤ. میں نے کسی بندے سے پوچھا یار یہ تو بڑی مصیبت میں انہوں نے ڈال دی ہے، اچھے خاصے مسجد نبوی میں رہتے تھے، باہر نکل کے آنا پڑتا ہے. اور چاچا جی یہ تھوڑے پاکستانیاں بھی یہی مہربانیاں نے، یہ تمہاری مہربانی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پاکستانیوں نے طواف شروع کر دیا تھا، ادھر سے جاتے گھوم کے ادھر آتے، پھر ادھر سے آتے، پھر وہ 7 چکر لگاتے، روزے کا طواف کرتے. سعودی عرب والوں نے کہا یہاں الماریاں رکھ دو، یہاں قرآن پڑھنے کے لیے رکھ دو، نہ راستہ رہے گا نہ طواف کا چکر. انہوں نے قبروں کا طواف پر ہے 37، آخری آیت پہ چلے جائیے جی، صفحے کے بالکل آخر میں چلے جائیے. اللہ کے فضل و کرم سے سجدہ بھی کرنا پڑے گا. جو سنیں گے انہیں بھی، جو پڑھیں گے انہیں بھی. مل گیا جی؟ صفحہ 433، سورت کا نام ہے سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 37، بالکل صفحے کے آخر میں، 4 سطریں آخری. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات کا آنا. اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات کا آنا، دن کا آنا، سورج کا چڑھنا، چاند کا طلوع ہونا. فرمایا یہ تو نشانیاں ہیں ہماری سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس، سجدہ مت کرو، للشمس اس کا سورج کا، ولا للقمر اور سجدہ نہ کرو کس کا؟ چاند کا. واسجدوا للہ اور سجدہ کرو کس کا؟ معلوم ہوتا ہے سجدہ حق کس کا ہے؟ اللہ. واسجدوا للہ اور سجدہ کرو اللہ کے لیے. دلیل کتنی خوبصورت تھی، سبحان اللہ. واہ میرے اللہ تیری دلیلیں اور کتنی سادہ دلیل. فرمایا الذی خلقہن، الذی خلقہن. سجدہ سورج اور چاند کا نہ کرو، سجدہ اس کا کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے. سجدہ نبیوں ولیوں کا نہ کرو، سجدہ اس کا کرو جس نے نبیوں ولیوں کو پیدا کیا ہے. الذی خلقہن، جس نے پیدا کیا ان کو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے تو پھر سجدہ صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. کیونکہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدے کی تعریف کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پہ رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ سجدہ. سبحان ربی الاعلیٰ کا پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام سجدہ نہیں ہے. پھر ایک دفعہ سنو، پھر سنو. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام سجدہ نہیں ہے.
سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنا ایک سیکنڈ کے لیے. جاؤ علماء سے مسئلہ پوچھو. اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس نے سجدہ کیا، یوں پیشانی ٹکائی، زمین کے ساتھ لگائی، اٹھا لی، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑا، کچھ نہیں پڑا، اس نے پیشانی اس نے ٹکائی زمین پر اٹھا لی. پوچھیے علماء سے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی نماز ہو گئی. سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑے گا. پریشان ہو گئے. یہ مطلب نہیں بھائی یہ کرن لگ جاؤ. ہاں یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا. ہاں کہ یوں کرنے لگ جاؤ نہ. میں نے ایک شخص کی مثال دی ہے، کوئی کر لے، کوئی بیوقوف، ورنہ تو وہ آرام سے سجدہ کرنا ہے. اس نے سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا ہے، پیشانی کو ٹکانا ہے، ناک کی زمین پہ رکھنا ہے، صحیح طریقہ سجدے کا ادا کرنا ہے. اسے سجدہ صاف نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے سجدہ صاف وہاں کرنا پڑتا ہے جب واجب ترک ہو جائے. سبحان ربی الاعلیٰ کا سجدے میں پڑھنا واجب بھی نہیں تھا. سبحان ربی الاعلیٰ کا پڑھنا تو صرف سنت تھا، اور سنت رہ جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہوتا. بغیر سجدہ صاحب کی نماز ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں علماء، اور جی ہم مزاروں پہ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ ہے. سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام نہیں ہے. سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر ٹکانے کا. اور سنو ایک بات کی وضاحت کر دوں. میں نے بار بار کہا ایک بندہ بہت ہے، میں اس کو پکارتا ہوں، ہو بھائی میری بات سننا، یہ شرک نہیں ہوگا، نہیں نہ ہوگا شرک. میں اپنے باپ اپنی ماں کے سامنے دو دانوں اور تیار میں بیٹھ گیا ہوں، یہ شرک نہیں ہوگا. میں نے ایک بندے سامنے کھڑے ہوئے ایک بندے سے کہا میری مدد کرو بھائی، میرا ہاتھ پکڑنا بھائی، میری مدد کرنا بھائی. میں نے اس سے مدد مانگی، یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے وہ نظریہ موجود نہیں ہے. یاد رکھنا ہر تعظیم اس وقت غلط ہوگی جب اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوگا. لیکن سجدہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہو یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو، دونوں طریقے سے غیر اللہ کا سجدہ کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اگر عقیدہ شرکیہ ہوگا تو سجدہ کرنا شرک ہوگا، اور عقیدہ اگر شرکیہ نہیں صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے، یہ بزرگ ہے، یہ عظمت والا ہے، میں اس کا ادب کرتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں. اگر صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے تو ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا اللہ کے سوا اگر کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامن کا کیا کرے. ہے حدیث ہے. اب سچی بات بتائیے، عورت نے اپنے خامن کا سجدہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ عورت نے اپنے خامن کا سجدہ تعظیم کا کرنا تھا، لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامن کا سجدہ کرے. معلوم ہوتا ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں جائز ہو. پہلی شریعت میں جائز. حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا، وہ کس کا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا. وہ بات ہے لطیفے کی میں سنایا کرتا ہوں تقریر میں کہ سید دولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے دہلی کے بازار میں. غیر اللہ کے سجدے پہ جب بات ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا حرام ہے غیر اللہ کا سجدہ، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو خواجہ حسن نظامی ایک بہت بڑے ادیب ہوئے ہیں، اردو ادب میں بڑا کام کیا انہوں نے. وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے شاہ جی آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سجدہ نہیں کیا. سناٹا چھا گیا مجمے پر. شاہ صاحب نے ایک دم حسن نظامی کو دیکھا اور فوراً شاہ صاحب نے جواب دیا. شاہ صاحب نے فرمایا حسن نظامی بیٹھ جا، یوسف کے گراما آپ کے چلے چنگے کام کیتے ہیں، یہ چنگا کام کیتا ہے. پہلے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالا،
پھر باپ کے سامنے جا کے جھوٹ بولا، پھر کرتے پہ جھوٹا خون لگایا. انہیں کہڑے کام چنگے کیتے سن، یہ کام انہیں چنگا کیتا. اگر کوئی بندہ وہاں سے دلیل پکڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالے، پھر باپ کے سامنے جھوٹ چاہ کے بولے. کبھی کہتے ہیں جی آدم کو سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے، تم کہتے ہیں سجدہ جائز نہیں، آدم کو نہیں کیا. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی جواب دیتے ہیں اس کا. مولانا حسین علی کہتے ہیں حضرت آدم کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، ان کی شریعت میں تو بہن اور بھائی کا نکاح بھی ہو جاتا تھا. تو کرو عمل ان کی شریعت پر. سجدہ کرنے اس شریعت میں رہتے ہوئے اور دلیل پکڑتے ہوئے یوسف اور آدم کی شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تبھی تو وہاں جاتے ہو، کبھی یوسف کے پاس اور کبھی حضرت آدم کے پاس. قرآن اور حدیث اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک جگہ اور دیکھیں گی صرف صفحہ 342، صفحہ 342. یہ جگہ ہم پہلے ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں، آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم نے یہ جگہ ایک دفعہ دیکھی ہے. ٹھہر جائیے، صفحہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی، صفحہ 342. سورت کا نام ہے سورت نحل، مل گیا جی، اور آیت نمبر ہے 22. مل گیا صفحہ 342. سورت کا نام سورت نحل کہتے ہیں چیونٹی کو. چیونٹی کا ذکر ہوا اس سورت میں، اللہ کو اتنا پسند آیا پوری سورت کا نام رکھ دیا چیونٹی والی سورت. وہ تو بغیر اجازت لیے حضرت سلیمان کی محفل سے غائب ہو گیا. حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری دی تو موجود نہ پایا. فرمایا آج مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. اب کنتا من الغائبین، یہ ہدہد بھی ان چیزوں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے غائب ہے، جو مجھے نظر نہیں آتی ہیں، مجھ سے غائب ہے. آنے دو، بغیر اجازت کے چلا گیا، میں ذبح کر دوں گا یا ایسی سزا دوں گا. یاد رکھے گا غصے میں بھرے ہوئے محفل عدالت برخاست ہو گئی، لوگ باہر نکل گئے. اتنے میں ہدہد بھی تشریف لے آئے. باہر لوگ ملے، انہوں نے کہا آج خیر نہیں. حضرت صاحب بڑے ناراض ہیں، کہتے ہیں ذبح کر دیں گے یا ایسی سزا دیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں. لاہور سے بننا ہوا عذاباً شدیدہ، کوئی بہانہ ہے تو بنا لو. وہ تو ڈاکٹر یار من جان کے دو، بات تو کر لینے دو ان سے. اب وہ تو آ گیا دربار میں. حضرت سلیمان تو پہلے غصے میں تھے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہاں گئے تھے، بغیر چھٹی دیے، بغیر درخواست دیے. تم سرکاری ملازم ہو، سرکاری ملازم ہو، تم سرکار کے ملازم ہو، بغیر درخواست دیے تم رخصت پہ چلے گئے، کہاں گئے تھے. اب اس نے جواب اپنا شروع کیا. صفحہ نمبر 342 آیت نمبر 22. ماتا کا غیرہ بعید، تھوڑی سی دیر گزری، ہدہد آ گیا. فقالا، پر ہدہد کہنے لگا احطت بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں. بڑا وہابی خبر، بڑا زبردست وہابی ہے. سامنے پیغمبر کے کھڑا ہے اور پیغمبر کو سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا جس بات کا آپ کو پتا کوئی نہیں. احطت بما لم تحط به،
میں ایک ایسی خبر کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم کوئی نہیں. بچیتوں کا من سمع بنبع یقین. میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی وزیر اعظم ہے. پتہ نہیں نام اس کا کیا ہے، کیا نام ہے؟ بلقیس. آپ کے ذہن میں بے نظیر آئی ہو، نام اس کا کیا ہے؟ بلقیس. میں نے پایا ہے وہاں ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہ ہے، جو ان کی بادشاہ ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، سلیمان اسے دنیا جہان کی ہر چیز دی گئی ہے. اتنی نعمتیں اس پر. اوتیت من کل شیء، ہر چیز ملی ہوئی ہے اس کو. بڑا تخت ہے اس کا، بڑا عرش عظیم، اور اس کا تخت ہے بڑا خوبصورت تخت ہے، بڑی بات چاہیے، ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے. وجدتھا وقومھا، میں نے پایا ہے اس عورت کو، وقومھا، اور میں نے پایا ہے اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، یسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں. اتنی بات تو خود اس کو بھی پتا تھا کہ سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائے. وہ اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس روک دیا ان کو سیدھے رستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، بس وہ ہدایت یافتہ نہیں. اب دوسری آیت سجدے کی آ رہی. وہ سجدہ آپ نے الگ نکالنا ہے، یہ دوسرا سجدہ آپ نے دو سجدے آپ کو نکالنے پڑے. یہ دوسری آیت کی سجدے کی خود اس کی تقریر. آگے کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کا؟ سلیمان میرے پیغمبر، وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کا؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو اللہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے. ساتھ حکم دلیل بھی دیتا ہے. مبلغ بھی بڑا عظیم ہے، مبلغ بھی بڑا عظیم ہے. توحید بھی بیان کرتا ہے، ساتھ دلائل کی بارش بھی برساتا ہے. کہتا ہے وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں، جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی. کیا سورج چھپا ہوا پھر نکل آیا، چاند چھپا ہوا پھر نکل آیا، ستارے چھپے ہوئے پھر نکل آئے، بارش چھپی ہوئی پھر نکل آئی. زمین کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے. زمیندار ایک دانے کو زمین میں چھپا کے آتا ہے، ایک دانے کے بدلے 700 دانے باہر نکال دیتا ہے. اور جس طرح وہ زمین کو چیر کر دانا باہر نکال دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو اسی طرح زندہ کر کے باہر نکال. جو پوشیدہ چیزیں زمین و آسمان کی باہر نکالتا ہے، اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. وہ جو الوہیت کی دو صفتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک مالک و مختار ہونا، ایک عالم الغیب ہونا، خود نے دونوں صفتوں کا ذکر کیا. زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں باہر نکالتا ہے، مالک و مختار ہے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے. یہ دونوں صفتیں ذکر کرنے کے بعد خود نے اپنی تقریر کا نتیجہ نکالا، ثمرہ نکالا، اور کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. رب العرش العظیم، جو اللہ عرش عظیم کا رب ہے.
تو حدت بھی یہ کہنا چاہتا تھا کہ سجدے کے لائق جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ. کیا یہ وسیلہ بن سکتا ہے کہ نبی اکرم جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ نے ان کو کہا یہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان کو کم کروائیں، حضرت موسیٰ وسیلہ بنے؟ یہ وسیلہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ سامنے کھڑے تھے، نبی پاک ان کے سامنے موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی پاک، میری قوم کو اللہ نے پتیرے کھانے کے لیے دیے، ترنجبین کھانے کے لیے دی، میری قوم کے لیے سمندر میں رستے خشک کر دیے، میری قوم کے لیے بادلوں کو سایہ بنا دیا، پھر بھی میری قوم کو اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. میری قوم کہنے لگی رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے کہا ایسا ہو. میری قوم کہنے لگی عمر کیسی ہو؟ اللہ نے کہا ایسی ہو.